سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خیر، سورہ قریش کے حوالے سے کچھ کوئی عمل ایسا ارشاد فرمائیں۔ ویسے تو آپ نے اتنے اعمال بیان کیے ہیں ماشاء اللہ، اور جتنا سورہ قریش آپ نے پڑھوایا میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، بلکہ خیر ہمارا تو خاندان بزرگوں کا ہی ہے، اور میرے دادا پیر پردادا پیر الحمدللہ 43ویں نسل ہے 43، لیکن وہ میں نے یہ تو آپ کا نسبی ہے، ٹھیک ہے، سلاسل میں آپ کے پاس شجرہ بھی ہے، آپ کو ان سے خلافت و اجازت بھی ہے، سبحان اللہ، آپ ان کے سجادہ بھی ہیں۔ الحمدللہ میں 20 سال کا تھا، میرے نانا نے مجھے خلافت دی تھی۔ اچھا 20 سال کے تھے۔ ویسے تو دادا کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، نانا حیات تھے، تو ان کا آخری خلافت میں ہوں، اور اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا وہ بھی سادات ہیں؟ میرے نانا الحمدللہ حسنی حسینی سید ہیں ہم۔ اچھا حسنی حسینی، نجیب الطرفین سادات میں۔ الحمدللہ۔ تو وہ میں نے بزرگ اپنے نانا کو خود دیکھا، اپنے والد محترم درود پاک بہت پڑھتے تھے۔ سورہ قریش جتنا آپ نے پڑھوایا، میں نے علماء میں بھی بیٹھا، فقیروں میں بھی گیا، آپ سے پہلے آپ کے پاس آپ کو تو پتہ نہیں وہ کیا اشارات ہوئے، آپ آئے مجھے کہا کہ تم سیکھو گے لازمی، حالانکہ میں تو دوسرے کاموں میں لگا ہوا تھا، سے مراد یہ ہے کہ مدرسہ ہو، صرف مدرسہ ہی تھا۔ اور تو آپ کو مطلب آپ نے آ کر اس سے پہلے میں مطلب 20 اساتذہ کے پاس جا کے اکتساب فیض بھی کیا، سارے معاملات دیکھے میں نے، لیکن سورہ قریش پر جو آپ نے کام کیا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اس وقت بھی انٹرنیٹ کا دور ہے حضور، میں نے مطلب یوٹیوب دیکھ لیں، دیگر دیکھ لیں، سورہ قریش کا اتنا بڑا کام، سبحان اللہ، آپ کو سلام ہے۔ اصل میں بات شاہ صاحب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالک کی مرضی ہے، وہ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ سبحان اللہ حضور، اور اتنے اعمال بتائے آپ نے کہ، اور مجھے لگتا ہے کہ کروڑوں مرتبہ سورہ قریش جا چکی ہے، آپ کے بتانے سے پڑھی جا چکی ہے، تو اس کے اعمال بھی آپ نے بتائیں۔ کوئی ایک ایسا عمل آپ آج مختصر کوئی تعلیم فرما دیں جو اس سے پہلے آپ نے نہ بیان کیا ہو، کس مقصد کے لیے؟ کسی بھی مقصد کے لیے جس کا آپ کا دل کرے، کوئی ایک نئی بات بتا دیں سورہ قریش کے مطابق؟ سورہ قریش کا چلیں میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بتاتا ہوں جیسے میرے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں کوئی کام رک گیا ہے کسی کا، وہ کام ہو ہی نہیں رہا، بالکل بریک لگ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سورہ قریش پڑھ بھی رہا ہوں، آپ نے جو اعمال بتائے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، ہم نے سورہ قریش کی ایک ترتیب ہے ہمارے سلسلے کی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، 70 مرتبہ 70 دن کی، 313 مرتبہ 40 دن کی، 1111 مرتبہ 40 دن کی، پھر 1900 مرتبہ 40 دن کی، اور پھر 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو مکمل کر لیں۔ اچھا جو عام لوگ ہیں جن کے کام رک گئے ہیں وہ صرف 70 مرتبہ 70 دن ہی پڑھ لیں تو کام ہو جائے گا ان کا، سبحان اللہ، کیونکہ عدد کی تعداد کی بڑی اہمیت ہے۔ 70 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، جب 70 بار کمپلیٹ کر لیں دعا کر کے اٹھ جائیں، اس کے بعد لاتعداد پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے عمل کیا ہے پہلے، جس نے نہیں کیا، وہ آج سے 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا آج کا جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے نا، وہ کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور 3 پھول کے ذریعے سبحان اللہ، بے پناہ برکت، قرآن کی ایک آیت اور 3 پھول، 3 پھول کے ذریعے، سبحان اللہ۔ آپ نے کرنا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے اولادوں میں برکت ہو، آپ کے رشتہ داروں میں برکت ہو، اللہ آپ کو عزت سے نوازے، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ چنبیلی کے 3 پھول لے لیں، چنبیلی کے 3 پھول لے لیں، لیکن اب یہ نہیں کہیے گا کہ چنبیلی کے پھول ہمارے پاس نہیں ہیں، تو جہاں بھی ہوں ملیں 3 پھول چنبیلی کے لے لیں، اس میں چنبیلی ہی بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ کی آیات نمبر 8، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی کہ اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فآغنا، یہ 8ویں آیت ہے کس کی؟ والضحیٰ سورہ والضحیٰ کی۔ اچھا اس کی ترتیب کیا ہے کہ آپ نے 3 پھول رکھنا ہے اور اسی آیت کو آپ نے 192 مرتبہ 192 مرتبہ 192 مرتبہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، 12 دن تک پڑھنا ہے۔ 12 دن تک وہی 3 پھول رکھنے ہیں، وہی 3 پھول رکھنا ہے، اور ہر دن 192 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں۔ یہی آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہی آیت پڑھ کے دم کرتے ہیں کتنے دن تک؟ 12 دن تک۔ اس کے بعد اس کو کسی پلاسٹک کوٹنگ میں کر لیں یا کسی چیز میں رکھ کے یا کسی کتاب میں رکھ کے یا کسی اچھی اس میں رکھ کے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں۔ شاہ صاحب 12 سال کے لیے کافی ہے آپ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن جو پھول رکھے آخری دن تک وہی ہے۔ پڑھنا کتنے دن ہے؟ 12 دن۔ 12 دن پڑھنا ہے، 192 ٹائمز یعنی 192 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی احتیاط، کوئی کچھ نہیں، بس صرف اور صرف آپ نے رکھنے ہیں اور آپ نے روزانہ پڑھائی اس پر دم کرنا ہے۔ ہاں پڑھ کے دم کرنا ہے نا، اپنے پاس رکھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا اپنے پاس رکھ کے دم کرتے ہیں اور اس کو جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں اس کو لپیٹ کے کسی لال کپڑے میں یا سفید کپڑے میں خوشبو لگا کر اس کو بند کر کے رکھ دیں، پھر دوسرے دن دوبارہ اسی کپڑے کو کھولیں، پڑھ کے دم کریں، پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں۔ اس طریقے سے 12 دن کر کے وہ کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کو اگر یوں کہو نا کہ طلسماتی پھول تیار ہیں، سبحان اللہ، کمال ہے، دولت کے پھول تیار ہیں۔ دولت کے پھول تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیسیکلی برکت کے لیے یہ ہم سمجھ، جب برکت ہوتی ہے نا تو ہمارے نام دولت خود بخود آتی ہے ہمارے ذہنوں میں۔ برکت تو واقعی دولت کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل برکت دولت نہیں ہے۔ کیا ہے برکت کی؟ تو ایک عام بہت اکثر میں مثال اپنے بیانات میں دیتا ہوں کہ ایک پیالہ اچھا 70 صحابہ۔ برکت کا مطلب بڑھنا ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اصل برکت پتہ ہے کیا ہے؟ جی اصل برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے رسول کے اطاعت افعال اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ تو برکت اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو وہ محبت ہے، وہ عشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سالکین کی برکت رسول اللہ کی محبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، عین روحانی، اولیاء کرام کی محبت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے برکت۔ درد مندوں کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ تمام مخلوق خدا کی محبت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ محبت پہ دنیا قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جو برکت، اصل برکت یہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں دولت کو۔ برکت کی جو اعلیٰ مثال وہ عرض کر رہا تھا وہ بھی محبت پر ہی تھی نا، بالکل آپ بولیں کہ جو ایک پیالہ 70 صحابہ سب سیر ہو گئے سب سیر ہو گئے، اور وہ بچ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ان تبرک، صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ 70 صحابی تو کیا، اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو پانی پلاتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ برکت کا مطلب ہی بڑھنا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کتنا آسان۔ سبحان اللہ، برکت کا مطلب ہی بڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں آئے، آپ نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، جھاڑا، آپ نے چوما، آپ نے بولا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، اے عائشہ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب قوموں سے اس کو اٹھا لیتا ہے تو واپس لوٹاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان، یہ قدر ہے، یہ قدر ہے۔ برکت کیا ہے؟ رزق کی قدر کرنے کو کہا گیا ہے تمہیں، تو برکت ہوگی۔ قدر کا نتیجہ برکت ہے۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह। लेकिन अहले मार्फत की बरकत जो है ना वो मोहब्बत है। अहले मारिफत की बरकत मोहब्बत है। तो ये जो 3 फूल हैं जनाब वो ये बरकत अब के हैं। आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से पढ़ते हो। जिसकी मर्जी है दुनिया की दौलत मांगे, जिसकी मर्जी दिल है की दौलत मांगे। सुभान अल्लाह। और दिल की दौलत मांगे। दिल की दौलत क्या है? रसूल अल्लाह की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मांगे उसको इस बरकत में मिलेगा मिलेगा, क्योंकि इसमें गनी कौन कर रहा है? सुभान अल्लाह। भाई तुम हाजितमंद हो ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत जो तुम्हारे पास नहीं है तुम वो मांगोगे, सुभान अल्लाह, जो है वो तो नहीं मांगोगे। सुभान अल्लाह। उसने तुम्हें हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। सुभान अल्लाह। अब तुम दुनियावी नज़र से मांगते हो तो तुम्हें गनी कर देगा। अल्लाह तुम्हारे गुमान के मुताबिक है। और हुजूर ये बातें भी महबूब और मुहिब की हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि मुहिब अपने महबूब से फरमा रहा है, और मुहिब और महबूब और मुहिब दोनों का मामला के मन तकर्ररा फ़क़र्ररा, कि दोनों की बात की तकरार की जा रही है, वो करार पकड़ रही है, और उस करार से जो मोहब्बत का करार है वो सुभान वो अल्लाह, बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ये तो आका का महीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महीने की भी बरकत है। इस महीने की भी बरकत है। भी नहीं है, बरकत ही बरकत है। इसी मैं आपको एक बात बताऊं, सुभान बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिस रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, वो शब कदर से अफजल थी। सुभान अल्लाह, क्योंकि उसी के सदक़े शब कदर मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना इससे पहले किसी उम्मत को नहीं आता वही शब कदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों ना हम आप ही की बरकत से, आपकी मोहब्बत, आपके नाम की बरकत से, आपकी मोहब्बत की बरकत से हम बरकत की दुआ करें। सुभान अल्लाह, सुभान